السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل کے اندر ایک آدمی تھا، تو اس نے بادلوں سے ایک انسان کا نام سنا۔ آواز آئی کہ فلاں کے باغ کو جا کے پانی لگا دو۔ تو انسان بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ بادلوں سے اچانک کیسی آواز اور کس کا نام، کس کے باغ کو پانی لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ بادل جو ہیں وہ ایک میدانی علاقے پہ جا کے برسے، اور وہاں سے پھر چھوٹی چھوٹی نالیوں میں ہوتے ہوئے ایک بڑے نالے کی شکل اختیار کی، اور پھر اس کے بعد وہ پانی چلتا چلتا اس باغ تک پہنچا جس باغ والے کا نام لیا گیا تھا۔ تو وہ بندہ بھی ساتھ ساتھ پانی کے چلتا ہوا اس باغ کے پاس آ گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ باغ کے اندر ایک آدمی ہے، وہ جو ہے وہ نالیاں چھوٹی چھوٹی بنا رہا ہے باغ کو پانی لگانے کے لیے۔ تو اس نے باغ والے سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے نام پوچھا باغ والے کا، تو اس آدمی نے اپنا نام بتایا۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ میں نے آپ کا نام ان بادلوں میں سے سنا تھا کہ جاؤ اور فلاں کے باغ کو پانی لگا دو۔ تو کیا بات ہے، کون سا عمل ہے آپ کے پاس کہ جو آپ نے کیا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ پہ ہوا، بادل برسے، پھر بادل پانی کی شکل اختیار کر کے نالیوں کی شکل بناتے ہوئے آپ کے باغ تک پہنچے، کون سا ایسا عمل ہے آپ کرتے ہیں؟ تو اس نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا جس پہ آج کل ہمارا معاشرہ وہ عمل نہیں کر رہا، اس سے ہمارا معاشرہ بہت ہی کوسوں دور جا چکا ہے۔ وہ خوبصورت جواب کیا تھا؟ وہ کہنے والا کہتا ہے کہ میں اس باغ کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے؟ 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اس باغ کے لیے مختص کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں، اپنی ضروریات کے لیے، اور ایک حصہ میں جو غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ میں اپنے مال کے باغ کے 3 حصے کرتا ہوں۔ یہی ایک میرا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی رحمت کی برکھا جو ہے وہ مجھ پہ برستی ہے۔ تو سامعین اور ناظرین کرام، یہ کوئی عام کہانی اور قصہ نہیں تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ صحیح روایت ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قصہ بیان کیا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں کہ اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ دیکھیں، اس قصے سے جو واضح پیغام اور سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی، اس نے اپنے مال سے غریبوں کا جو حق تھا وہ نہیں رکھا۔ یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا حق اس نے مارا نہیں ہے، بلکہ اس نے ان تک پہنچا دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے برکات کا نزول کیا، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کی برکھا اس پہ برسی۔ تو آج ہمارے مالوں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ آج ہماری فصلوں میں برکات کیوں نہیں ہیں؟ لوگ شکوے کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں، قاری صاحب رزق میں برکت نہیں ہے، فلاں میں پیسے میں برکت نہیں ہے۔ ارے بھائی، کیسے برکت ہو؟ ہم نے گندم کا عشر تو دیا ہی نہیں۔ رمضان المبارک چل رہا ہے، گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ جیسے ہی گندم کاٹیں گے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے گلے شکوے تو کریں گے، لیکن عشر کی طرف کوئی نہیں آئے گا۔ مدرسے سے قاری صاحب آئیں گے، کہیں گے بھائی عشر دو، نکالو گندم کا عشر دو، اس سے آپ کا مال پاک ہوگا، آپ کے مال صاف ہو جائے گا، لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مال میں برکت نہیں ہے، مال میں برکات نہیں ہے، گندم ضائع ہو گئی۔ ارے بھائی، کیسے برکات ہوں؟ کیسے آپ کا مال پاک ہو جائے جب آپ نے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا حق دیا ہی نہیں؟ آپ نے کسی کا خیال ہی نہیں کیا، تو آپ کا مال کیسے پاک ہو جائے؟ اللہ نے کتنی مہلت دی۔ جب ہم نے زمیندار نے جب دانہ زمین میں بویا تھا تو اگر اللہ چاہتا تو وہ اگتا ہی نہ۔ کیوں؟ زمین کی، آسمان کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ گندم کا دانہ اگتا ہی نہیں، لیکن وہ اگا، سٹے کی شکل اس نے اختیار کی۔ پھر اللہ کی رحمت دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی گندم فصل جو ہے وہ برباد ہو گئی، طوفان آیا، اندھیری آئی، بارشیں بلا وجہ وہ برسی،
جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ان کی گندم تباہ ہو گئی. تو آپ کی گندم ابھی بچی، آپ نے کاٹی، فصل کاٹ لی. دیکھیں اللہ کا رحم، دیکھیں اللہ کی کرم نوازی، دیکھیں آپ پر کہ اس مالک نے ابھی تک آپ کی گندم کو نقصان نہیں پہنچایا. آپ نے کیا کیا؟ اس کو کاٹا، اس کو اپنی بوریوں میں سٹور کیا. حق تو یہ تھا کہ آپ اسی وقت اس کو عشر دیتے، یتیموں مسکینوں غریبوں کا حق ادا کر دیتے، تاکہ یہ اللہ کا فضل جو تم پر ہوا ہے. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم میری نعمتوں کی نہ شکری کرو گے، نہ فرمانی کرو گے، تو فرمایا پھر میرا عذاب وہ بہت سخت ہے. آج کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ برکات کیوں نہیں ہے ہماری فصلوں میں؟ یہی وجہ ہے، ہم عشر نہیں دیتے، فصلوں کا عشر ہم نہیں نکالتے. علماء کرام، فضلاء کرام، طلباء نظام چیخ چیخ کے بتاتے ہیں کہ آپ اپنے مال سے عشر دیجئے، عشر دیجئے، لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے. یہ میرے معاشرے کا ایک المیہ ہے. تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے تمام ناظرین کو، سننے والوں کو، پیار اور محبت کرنے والوں کو، کہ خدارا آؤ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ نے تمہیں اگر یہ مہینہ نصیب کیا ہے تو آؤ اس مہینے کے اندر کسی غریب کا حق نہ مارو، کسی یتیم کا حق نہ مارو، حقدار کو اس کا حق دے دو. اس سے آپ کے مال میں بھی برکات ہوں گی، اللہ کی رحمتیں بھی آپ پہ برسیں گی. تو اگر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس برکات والے مہینے میں، اس رحمتوں والے مہینے میں ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.